ماہ شعبان المعظم ان 5 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حرمت والے مہینے سے یاد فرمایا۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت بے شمار برکت و رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کی 15ویں شب کو نصف شعبان اور شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں رب کائنات اپنا خصوصی فضل فرماتے ہوئے بے شمار بندگان خدا کو پروانہ نجات عطا فرماتا ہے۔ ہمارے اسلاف کا معمول رہا ہے کہ اس مبارک شب میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریزی فرماتے اور پوری رات ذکر و اذکار اور عبادت کر کے قربت خداوندی حاصل فرماتے۔ اس رات کی اہمیت کے پیش نظر علماء اہل سنت نے اس میں شب بیداری کو مستحب فرمایا ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں، شعبان کی 15ویں شب کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس رات اللہ تبارک و تعالی بہت سارے گناہ گاروں کو جہنم سے برات یعنی آزادی عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات، لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت الہی کی رات، لیلۃ الشک یعنی دستاویز والی رات اور لیلۃ التکفیر گناہوں کو مٹانے والی رات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرماتا ہے، سوائے چند لوگوں کے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو نہیں بخشتا۔ مکاشفۃ القلوب میں حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک طویل حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا تو میں عرض گزار ہوئی، میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں، آپ کس کام میں لگے ہوئے ہیں اور میں کس کام میں لگی ہوئی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے، اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے برابر تعداد میں اہل دوزخ کو اللہ دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، مگر 6 شخصوں کو نہیں بخشتا: شراب نوشی کا عادی، والدین کی نافرمانی کرنے والا، زنا کا عادی شخص، قطع رحمی کا مرتکب شخص، فتنہ باز، چغل خور۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بھی اس مبارک رات میں نہیں بخشتا ہے۔ ہاں اگر یہ حضرات اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو اللہ انہیں بھی معاف فرماتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ رب العزت مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے اور ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے۔ داماد رسول مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب کے وقت سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی رزق کا متلاشی ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت کا مارا ہے کہ میں اس کی مصیبت دور کروں؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ ایسا ہی فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے۔ ان احادیث سے اس رات کی اہمیت اور فضیلت واضح ہے، تو ہمیں اس مبارک رات میں خاص اہتمام کے ساتھ نفلی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا چاہیے۔ اس رات غسل کریں تاکہ عبادت کرنے میں تازگی رہے، اور عشاء کی نماز کے بعد نفلی نماز خوب پڑھیں، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار میں مشغول رہیں۔ ماہ شعبان کی اس مقدس رات میں لوگوں کا معمول ہے کہ وہ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں۔ یہ نماز حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا عباس، کیا میں تمہیں ایک تحفہ، ایک انعام اور ایک بھلائی یعنی ایسی 10 خصلتیں نہ بتاؤں کہ اگر آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے گناہ پہلے اور بعد کے، نئے اور پرانے، دانستہ اور نادانستہ، چھوٹے اور بڑے، پوشیدہ اور ظاہر سب معاف فرما دے۔ وہ 10 خصلتیں یہ ہیں کہ آپ 4 رکعت نماز ادا کریں، پھر مکمل صلاۃ التسبیح کا طریقہ بیان فرمایا۔ اس مبارک رات میں اپنے مرحومین اور بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی و فاتحہ کا اہتمام کریں، کیونکہ اس رات مردے اپنے گھر میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پر صدقہ کرو،
ہماری غربت کو یاد کرو۔ فتاوی رضویہ میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عید یا جمعہ یا عاشورے کا دن یا شب برات ہوتی ہے تو اموات کی روحیں آ کر اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، ہے کوئی ہمیں یاد کرے، ہے کوئی کہ ہم پر ترس کھائے۔ اس برکت والی رات میں قبرستان جانا چاہیے، اس لیے کہ اس رات میں قبرستان جانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ شعبان کی 15ویں شب میں آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر میں نہ پایا تو میں آپ کو تلاش کرنے نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، کیا تمہیں خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا شاید آپ کسی دوسری زوجہ کے یہاں تشریف لے گئے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شب کو اللہ آسمان دنیا سے نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ لہٰذا اس رات میں باوضو ہو کر عزیز و اقارب کی زیارت قبور کو جائیں، قبرستان پہنچ کر مردوں کو سلام کریں اور کہیں السلام علیکم یا اہل القبور، پھر اندر جائیں۔ قبرستان میں اندر جانے کے لیے پرانے راستے کا انتخاب کریں اور قبور مسلمین کی حرمت کا پاس رکھیں۔ قبر کے پاس پہنچنے کے بعد یا قبر معلوم نہیں ہے تو کہیں بھی کھڑے ہو کر جو سورت یا آیت حفظ ہوں پڑھیں اور مردوں کو ایصال ثواب کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھتے، تو میں نے اس بارے میں آپ سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سال میں مرنے والی جانوں کو اس مہینے میں لکھتا ہے، تو مجھے یہ پسند ہے کہ میری موت آئے تو میں روزے سے ہوں۔ اگر ہم کثرت سے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم از کم 15 شعبان کا روزہ رکھ لیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے یا کسی اور سے سوال کیا، کیا تم نے شعبان کے وسط میں روزہ رکھا؟ انہوں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے بعد تم 2 روزے رکھ لینا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یعنی 15ویں شب میں قیام کرو اور دن میں روزے رکھو۔ لہٰذا اس مبارک ماہ میں خاص کر شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھیں اور اپنے اور جملہ مسلمین کے حق میں دعائیں خیر و مغفرت کریں۔ اس مقدس اور مبارک رات میں ہم مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت اور قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر پروانہ مغفرت حاصل کرنا چاہیے۔ مگر اس کے برعکس بہت سے ناعاقبت اندیش مسلمان، خاص کر ہمارا نوجوان طبقہ، اس رات آتش بازی جیسے ناجائز کار شیطان انجام دیتے ہیں اور اپنی محنت کی کمائی کی دولت کو فضول خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بے شک اڑانے والے یعنی فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری اس آتش بازی کے ذریعے نہ جانے کتنے گھر ویران ہو جاتے ہیں اور کتنے لوگوں کے ساز و سامان جل کر راکھ ہو جاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہمارے پٹاخہ بازی اور آتش بازی سے پریشان ہوتے ہیں؟ کاش اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق حلال سے خریدے ہوئے پٹاخے اور بارود میں آگ لگانے سے پہلے سوچ لیتے، اگر خدا نخواستہ ہمارا رازق ہم سے ناراض ہو کر ہمارے رزق کو چھین لے تو ہم کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے؟ لہذا اس رات ناجائز رسومات سے دور رہ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا چاہیے اور ان کی خوشنودی حاصل کر کے ذریعہ نجات بننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مبارک شب کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔